اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے۔ اس واقعے میں یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی ایک جماعت ایک شہر میں بستی تھی۔ وہاں کوئی سخت وبائی بیماری، طاعون وغیرہ وبا کوئی ایسی پھیل گئی، تو یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے، یہ وہاں سے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کے سب جو ہے نا وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری قوموں پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ موت سے کوئی شخص بھاگ کر جان نہیں چھڑا سکتا، 2 فرشتے بھیج دیے جو میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے، اور کوئی ایسی آواز دی جس سے سب جو ہے بیک وقت مر گئے، ایک بھی زندہ نہ رہا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بلیغ انداز میں اللہ تعالیٰ نے جان و مال کی قربانی پیش کرنے کے لیے ہدایت دی ہے اس آیت کے ذریعے، اور ان احکام کو بیان کرنے سے پہلے ایک تاریخ کا ایک واقعہ جو ہے وہ اہم جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے، کہ جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ موت و حیات تقدیر الہی کے تابع ہے۔ جنگ و جہاد میں جانا موت کا سبب نہیں، اور بزدلی سے جان چرانا موت سے بچنے کا ذریعہ نہیں ہے۔ اس میں آگے جو ہے وہ جہاد کا بھی اللہ تعالیٰ تذکرہ فرمائیں گے، تو اس واقعے کا جو ہے تذکرہ وہ پہلے بتایا گیا ہے۔ الم تر الی الذین خرجوا، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو کہا کہ مر جاؤ۔ اول یہ کہ اس حکم سے پتہ چلتا ہے کہ تقدیر کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ جہاد سے یا طاعون سے یا کسی وبائی بیماری سے بھاگنا جان بچانے کا ذریعہ نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان میں قائم رہنا موت کا سبب ہو سکتا ہے، بلکہ موت کا ایک وقت متعین ہے، نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ اور دوسرا اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شہر میں کوئی وبائی مرض، طاعون وغیرہ یا کوئی بھی ایسی بیماری ہو پھیل جائے، تو وہاں سے بھاگ کر دوسری جگہ نہیں جانا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ جہاں بیماری پھیلی ہو، وبا وغیرہ، تو وہاں کے لوگوں کے چاہیے کہ وہاں سے وہ نہ نکلیں، اور دوسروں کو چاہیے کہ وہاں اس جگہ پر وہ نہ جائیں۔ ٹھیک ہے، فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان کو سب کو کہا کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ مطلب یہ کہ وہ مر گئے، گل سڑ گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ تفسیر میں اس طرح آتا ہے کہ پھر وہاں سے جب لوگ آئے، جب دیکھا ان کو، تو کیونکہ پھر ان کے کفن دفن کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا، وہ اتنی کثیر تعداد میں تھے، تو وہاں انہوں نے ایک باؤنڈری بنا دی اور اس میں وہ گل سڑ کر رہ گئے۔ ٹھیک ہے، پھر مدتوں بعد جو ہے وہ کسی نبی کا وہاں سے گزر ہوا، تو وہ ہڈیاں پڑی دیکھیں آپ نے، تو انہوں نے ان کے دعا کی اس نبی نے کہ اے اللہ ان ہڈیوں کو جو ہے ان کو زندہ کر دے، اتنے انسانیت ایک دم مر گئی ہیں۔ تو پھر اس نبی کی دعا سے جو ہے نا وہ دوبارہ پھر وہ زندہ ہوئے۔ ثم احیاہم، پھر ان کو زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، مہربان ہے، علی الناس، لوگوں پر، صاحب فضل ہے، مہربان ہے لوگوں پر، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا، آ رہا ہے جہاد کا تذکرہ، وقاتلوا، اور قتال کرو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کی راہ میں نکلنے سے، لڑنے سے، قتل کرنے سے موت واقع نہیں ہو جاتی۔ حضرت خالد بن ولید کتنی جنگوں میں شریک رہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کو جو موت ہے وہ بستر پر آئی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ گھر میں بیٹھنے سے یا باہر نکلنے سے موت نہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے۔ تم اس چیز میں نہ پڑو کہ ہم مر جائیں گے اگر ہم قتال کے لیے نکلے تو۔ وقاتلوا، اور قتال کرو، جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وعلموا، اور جان جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا، علیم، جاننے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو دے قرضہ اللہ کو۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جہاد مال، یعنی کہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو بھی خرچ کیا جائے۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے،
من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، قرضاً حسنا، قرضاً حسنا اچھا قرضہ، مطلب اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے قرضہ یعنی کہ یہ قرض بتایا ہے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے، کہ جس طرح قرض قابل واپسی ہوتا ہے، اسی طرح جو تم خرچ کرو گے یہ بھی تمہارے لیے قابل واپسی ہوگا، تم نے پریشان نہیں ہونا کہ تمہیں جو ہے وہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تمہیں ملے گا بلکہ دگنا چگنا کر کے ملے گا۔ فَيُضَاعَفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، پس دیا جائے گا اس کو کئی گنا، یضاعف لہو، ٹھیک ہے، اس کو بڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا زیادہ واپس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو، لہو اس کو، اضعافاً کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر زیادہ، ان کے جو اللہ تعالیٰ کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا وہ اللہ کے لیے ایک طرح کے قرض کی مثل ہے کہ اللہ نے اس کو واپس کرنا ہے، اور کئی گنا فَيُضَاعِفَهُ، اس کو بڑھا کے دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافاً کثیرہ، بڑھا کے دینا، کئی گنا زیادہ۔ واللہ یقبض ویبسط، اللہ تنگی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے، یعنی کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر مال خرچ کر رہے ہیں تو تنگی ہو جائے گی، کمی ہو جائے گی مال میں۔ واللہ یقبض، اللہ تنگی دیتا ہے، ویبسط، اور فراخی بھی، فراخی اور تنگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق کا فراخ کرنا، دولت کا فراخ کرنا، کسی بھی چیز کا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ الم ترى، کہ نہیں دیکھا، الی الملائی، ایک جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، جو اولاد اسرائیل، بنی اسرائیل سے آپ نے ایک جماعت کی طرف دیکھا ہے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہاں یہ قابل غور بات ہے کہ یہ واقعات جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہزاروں برس پہلے کے ہیں، مطلب یہ جیسے ہو گیا، یہ اوپر والا جیسے آ رہا ہے تو اس میں دیکھنے کا نبی کریم سے سوال ہی نہیں ہو سکتا، تو یہاں الم ترى فرمانے کا کیا منشا ہے؟ مفسرین نے بتایا ہے کہ اس میں ایسے تمام مواقع جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لفظ الم ترى کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، حالانکہ واقعہ آپ کے زمانے سے پہلے کا ہے جس کے دیکھنے کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ان سب مواقع میں رویت سے مراد رویت قلبی مراد ہوتی ہے، جس کے معنی علم اور ادراک کے، یعنی الم ترى ایسے مواقع میں الم تعلم کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اس لفظ کو الم ترى سے تعبیر کرنے میں حکمت اس واقعے کے مشہور و مشہود ہونے کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا یقینی ہے کہ جیسے کوئی آج دیکھ رہا ہو اور دیکھنے کے قابل ہو، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ واقعہ بھی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد واقع ہوا کہ کافر ایک بادشاہ تھا جالوت، وہ غالب آ چکا تھا، اس نے کئی یعنی کہ ان کے جو ہے صوبے وغیرہ دبا لیے تھے، جبکہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے یعنی کہ جماعت نے جو تھا وہ پیغمبر سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے، ٹھیک ہے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے، اس پیغمبر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے بادشاہ مقرر ہو جائے اور جہاد کبھی آ جائے تذکرہ، تو آپ ہو سکتا ہے کہ جہاد نہ کرو۔ پھر انہوں نے آگے، یہ آ رہا ہے ان کی باتیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جہاد نہ کریں، ہم اپنے گھروں سے اپنے بیٹوں سے نکالے گئے ہیں، ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر ہو، ہم اس کی جو ہے اس میں کریں گے، جہاد کریں گے، اس جو ہے جالوت سے جو ہے ہم نے لڑائی کرنی ہے، تو اس کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں اب۔ الم ترى الی الملائی، کیا نہیں دیکھا اس جماعت کی طرف، من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل سے تھی، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، لنبی، اپنے نبی سے، جب انہوں نے کہا، لنبی لہم ابعث لنا ملکا، اپنے نبی سے کہا انہوں نے مقرر کر، لنا ہمارے لیے، مالکن ایک بادشاہ، آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں اللہ کے حکم سے، نقاتل، ہم جہاد کریں گے، لڑائی کریں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی کہ ہم اس کی نگرانی میں، ہم سپاہی بن کر، رایا بن کر، ہم اس کے جو ہیں، ہم اس کے جالوت کے ساتھ جو ہے ہم نے اس کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ قال، اس نبی نے کہا، حل عصیتم، ہو سکتا ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے، ان کتبہ، کہ اگر فرض کر دیا جائے، علیکم، تمہارے اوپر، قتال، کتب علیکم القتال، اگر قتال تم پر، لڑائی کرنا تم پر فرض کر دی جائے، اللہ تقاتلوا، کہ تم نہ لڑو، یہ بھی ہو سکتا ہے، تم جو لڑائی مانگ رہے ہو کہ ہم لڑائی کریں گے، ہمیں بادشاہ چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ تم پھر اس کے ساتھ جو ہے لڑائی نہ کرو۔ قالوا، وہ بولے، وما لنا، کیا ہو گیا ہم کو، اللہ نقاتلہ، کہ ہم نہ لڑیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، بے شک ہم، اخرجنا، نکالے گئے ہیں، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اور اپنے بیٹوں سے،
اللہ فرماتے ہیں فلما پس جب کتبہ فرض کر دیا گیا علیہم القتال ان پر قتال، جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو وہ نبی کی بات سچی ہوئی کہ پھر وہ پھر گئے، تولوا وہ پھر گئے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، منہم ان میں سے، تھوڑے سے جو تھے ان میں سے وہ اپنی بات پر قائم رہے، باقی تقریباً جو تھے وہ اس بات سے پھر گئے۔ واللہ اور اللہ علیم جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو۔ وقال لہم اور کہا ان کو نبیہم ان کے نبی نے، جس نبی سے وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمارے لیے کوئی بادشاہ مقرر کرے، ہم نے جالوت سے لڑنا ہے، اللہ فرماتے ہیں وقال لہم نبیہم جب ان کو کہا ان کے نبی نے، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد بعث لکم بے شک مقرر کیا ہے تمہارے لیے، طالوت کو ملکن بادشاہ۔ طالوت ایک آدمی تھا غریب سا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نبی نے کہا کہ یہ طالوت جو ہے یہ تمہارے لیے بادشاہ مقرر ہیں۔ قالو وہ بولے انا یہ کیسے، یکون لہو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لہو انا یکون لہ الملک علینا یہ کیسے ہو سکتا ہے بادشاہ، علینا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اوپر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے طالوت، ٹھیک ہے، اس کی بادشاہت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے۔ یکون انا مطلب کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہو اس کے لیے، ملک بادشاہت، علینا ہمارے اوپر، ان کے طالوت کی بادشاہت ہمارے اوپر کیسے ہو سکتی ہے، وَنَحْنُ اور ہم احق زیادہ حقدار ہیں بالملک منہ بادشاہت کے، اس سے یعنی کہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے لیے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ اور نہیں دیا گیا اس کو وسعت مال کی، یعنی کہ یہ تو غریب آدمی ہے، اس کو تو کوئی مال شال نہیں دیا گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم پر بادشاہ، اس میں اختلاف پڑ گیا۔ قال ان کو نبی نے کہا ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ اصطفاہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے، علیکم تمہارے اوپر، ان کے بادشاہ چن لیا ہے، وزادہ اور اس کو زیادہ دیا ہے، بسطتاً فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسعت جو ہے، بسطتاً وسعت جو ہے وہ زیادہ دی ہے علم میں اور جسم میں، مطلب وہ علم کے لحاظ سے بھی پڑھا لکھا انسان ہے اور جسمانی لحاظ سے بھی وہ اسٹرونگ ہے، طاقتور ہے، کوئی بوڑھا نہیں ہے۔ تو اللہ اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہت کے لحاظ سے اگر انسان چنو کرتا ہے کسی کو تو ایک تو علم والا ہونا چاہیے، ایک دوسرا یہ نہیں کہ اس میں صرف روح باقی ہو، باقی بوڑھا سا بٹھا دیا جائے کسی عہدے پر، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ طاقتور مطلب جسمانی لحاظ سے بھی وہ تندرست ہو۔ وزادہ اور اس کو زیادہ دیا ہے، بسطتاً فی العلم وسعت علم میں اور جسم میں، واللہ یؤتی یعنی کہ غربت نہیں دیکھی اس کی کہ وہ غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز اس چیز کی بنا پر اس کو یعنی کہ بادشاہ چنا۔ واللہ اور اللہ یؤتی ملکہ دیتا ہے بادشاہت من یشاء جس کو چاہتا ہے، اس میں اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جس کو چن لیا اللہ نے، طالوت کو چن لیا ہے تو آپ اس میں اعتراض کیوں کر رہے ہو۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اللہ دیتا ہے بادشاہت جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم اور اللہ وسیع علم والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ اور کہا ان کو ان کے نبی نے، پھر انہوں نے کہا چلو بادشاہ ہم مان لیتے ہیں لیکن کوئی ہمیں نشانی چاہیے کہ اس کو ہم بادشاہ کیسے مانیں۔ وقال لهم نبیہم ان کو کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکی کہ بے شک نشانی اس کے بادشاہ ہونے کی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ اس میں سکینۃ تسکین ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اور بقایا جات ہیں ان کی جو ہیں باقیات ہیں جو چھوڑ گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی آل اور آل ہارون اولاد ہارون، مطلب ان کے کپڑے یا ان کی استعمال کی چیزیں تھیں جو صندوق میں تھیں، ٹھیک ہے، اور اوزار وغیرہ، اور سکینۃ مطلب تورات تھی اس میں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صندوق جو ہے یہ بنی اسرائیل کے پاس رہتا تھا تو وہ ان سے نا کھو گیا تھا، مطلب دوسرے جو تھے ان کے دشمن و بادشاہ وغیرہ وہ ان سے لے گئے تھے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے ان کو فرشتے اٹھا کر لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے وہ واپس ان سے لیا، اور ان کے حوالے ان کے اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ ہونے کی دلیل یہ ہے، نشانی یہ ہے کہ وہ صندوق جو تم سے کھو گیا ہے، جو تم سے چھین لیا گیا تھا، وہ آئے گا تمہارے پاس اور وہ اٹھا کر لائیں گے اس کو فرشتے، دو فرشتے اس کو اٹھا کر لائے تھے اس صندوق کو۔ وقال لهم نبیہم اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان آیت ملکی کہ بے شک بادشاہ ہونے کی اس میں نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت کہ آئے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ اس میں سکینۃ مطلب تورات ہوگی اس میں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے جو موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تھی، مطلب وبقیۃ اور بقایا جات مطلب جو چیزیں چھوڑ گئے تھے، بچی ہوئی چیزیں، مما ترکہ جو چھوڑ گئے، آل موسیٰ
و آل ہارون اور آل ہارون نے جو چیزیں چھوڑی تھیں، ان کے استعمال کی جو چیزیں تھیں، تحملہ الملائکہ تحملہ الملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، لے آئیں گے اس کو، اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے۔ ان فی ذالک لآیۃ لکم، اور بے شک اس میں نشانی ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم اگر ہو تم مومن، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے اس میں نشانی ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔